کہ جی اب جیسے روس میں یہ دیوار برلن کے گرنے کے بعد تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو تبدیلیوں کے بعد دیوار گری ہے؟ ہاں جی، وہ دیوار گرنے کے بعد جب تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے مطابق مسلمان اقوام تیزی سے احمدیت کی طرف رخ کریں گی، یا کہ یہ جو متحدہ روس ہے اس کے اسلام قبول کرنے کے زیادہ امکان ہیں؟ متحدہ روس میں سوال نہیں سمجھا آپ کا. یہ جو اب جو پہلے یہ انتظام لاؤڈ اسپیکر کا بڑا ناقص ہے. کوئی وائر پہ بیٹھا، باری باری کرتے ہیں. کوئی وائر پہ بیٹھا ہوا وہ پریس ہو رہی. اچھا، جی وہ عین وقت کے اوپر وہ پریس کرتا ہے. بہت قابل آدمی لگتا ہے. یہ ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے نا. حضور میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جیسے ہم اپنی پیش گوئیوں میں جماعت میں یا مسیح موعود کی کتب میں دیکھتے ہیں جی کہ دنیا میں شاید ہی بہت کم لوگ رہ جائیں گے جو آپ کو نہیں تسلیم کریں گے. خاص طور پہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان بہت جلد مجھے قبول کریں گے. تو میں اس وجہ سے میں بہت جلد تو نہیں آیا کہیں. جی آپ نے جو فرمایا پہلی نسلیں تمہاری مریں گی، پھر اگلی نسلیں مریں گی، پھر اگلی نسلیں مریں گی، اور پھر بھی تم آسمان سے اس عیسیٰ کو اترتے نہیں دیکھو گے جس کا انتظار کر رہے ہو. تب تم میں بے چینی پھیلے گی، تب تم مایوسی ہوگی، پھر تم فکر کرو گے، پھر تمہارے رجحانات بدلیں گے. یہ بہت جلدی کا نقشہ تو میرا کہنا مقصد ہے کہ باقی اقوام کی نسبت مسلمان جلدی، ہاں یہ امید یہی ہے، ہماری امید یہی ہے. ہاں جی وہی. اور اس کے بعد غالباً پھر رشین، اس کے بعد قوم یہی میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کا، ان میں کروڑوں مسلمان ہیں، ان کو مسلمانوں کی فہرست میں وہ نہیں شامل کرتے. نہیں، وہ جو غیر مسلم ہیں یا وائٹ رشیا جیسے ہے جو جس کو اب روشلام کہتے ہیں، ہاں ہاں، تو یہ لوگ یا کہ دوسرے مسلمان؟ میرا اندازہ ویسے ہی جیسا آپ کا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب خدا نے نہ بات واضح کی ہو، صحیح، کوئی سند موجود نہ ہو، تو میں تکبندی کیوں کروں؟ صحیح. مجھے اتنا پتہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق ریت کے ذروں کی طرح رشیا میں احمدیت پھیلے گی. جی. کن کن علاقوں میں پھیلے گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ہوگی اس کثرت سے کہ ہر انسان کہہ سکے گا کہ یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے. اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں. اس کے متعلق میں جلسہ سالانہ پر بھی بتا چکا ہوں. روس کے بہت ہی با اقتدار آدمیوں پر مشتمل وفد وہاں پہنچا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ انہوں نے بہت ہی اثر قبول کیا. بہت سے ان میں سے احمدی پہلے ہو چکے تھے، کئی ایسے تھے جو احمدی نہیں تھے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم جا کر احمدیت پھیلانے میں آپ کی مدد کریں گے، اور پھر ان وعدوں کو پورا کیا. یہ صاف باتیں بتاتی ہیں، میرے اختیار میں تو نہیں تھی. مثلا ایک ریاست کے نائب وزیر جو ریڈیو ٹیلی ویژن انفارمیشن کے نائب وزیر تھے، وہ بھی تھے بیچ میں، اور اسی ریاست سے سینٹرل پارلیمنٹ جو کہلاتی ہے، سینٹرل پولیٹ بیورو، اس کے ممبر بھی آئے ہوئے تھے. ان دونوں نے جانے سے پہلے مجھے کہا کہ ہم احمدی تو نہیں ہیں، لیکن ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں اور آپ کی تائید میں ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جا کر ہم ایسے اقدامات کریں گے کہ کثرت سے احمدیت کا پیغام ہے. اور جاتے ہی انہوں نے تار دی. ابھی یہی تھے، دوسرے بھی پہنچے تھے، اور ان کی طرف ان کے ووٹ نہیں، ان کے بعد ممبر بھی یہی تھے. تار دی کہ ہم ایک ٹیلی ویژن کی نمائندہ ٹیم بھجوا رہے ہیں جس نے انگلستان کی ایک شہزادی، نام مجھے یاد غالباً ذکر نہیں تھا، وہ اس شہزادی کا انٹرویو لینا ہے، اور ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ بھی اس کو اپنا پورا انٹرویو دیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں انٹرویو ہم شائع کریں. میرا جرمنی کا پروگرام تھا. میں نے ان کو شکریہ ادا کیا اور فیکس بھیجی کہ میں مجبور ہوں، میرے اتنا اہم پروگرام ہے، دور دور سے لوگ آئیں گے، میں اس کو کینسل نہیں کر سکتا.
ان کا جواب آیا کہ ہم وہ پروگرام بدلنے پر آمادہ ہیں، آپ اپنی تاریخیں بتائیں، اس کے مطابق ہم بھیجیں گے۔ چنانچہ میں نے تاریخیں بتائیں کہ میں فلاں تاریخ کو روانہ ہو رہا ہوں، انہوں نے کہا اس سے پہلے پہنچ جائے گا وقت، اور پہلے پہنچا، اور 2 گھنٹے کے 2 انٹرویو، 4 گھنٹے کے ٹیلی وائز انٹرویو انہوں نے لیے، اور یہ بتایا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری ریاست کے لیے ہے، رشیا یو ایس ایس آر کی ہر ریاست میں یہ پورا انٹرویو چلایا جائے گا، اور اس کے متعلق پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ کس کے بس کی بات تھی؟ میرا تو کوئی اختیار نہیں تھا، تو خدا تعالیٰ نے ان ہستیوں کو جو صاحب حیثیت تھے ان کو خود پکڑا، وہاں پہنچایا، اور پھر ان کے دلوں کو ایسا بدلا کہ انہوں نے کہا کوئین کا انٹرویو جو تھا شہزادی کا وہ اس سے بحث کوئی نہیں ہے، آپ کے انٹرویو کے بغیر ہم نے نہیں دیا بیٹھی۔ ابھی اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے ایسا؟ اور اس کے بعد پھر ان کی طرف سے مجھے وہاں سے پیغام ملا کہ اگر اجازت ہو تو بعض اور دوستوں کے بھی ہم انٹرویو ساتھ لے لیں، اور اس میں مثال کے طور پر امام صاحب لنڈن مسجد کا ذکر تھا، صافی صاحب کا تھا، 1-2 اور آدمیوں کا۔ میں نے کہا شوق سے لو، اور اب وہ تیار ہو کر واپس چلے گئے ہیں۔ تو یہ جو انتظام ہے یہ عظیم الشان انتظام ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا ان کے نمائندے نے کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کو ہر اسٹیٹ کے گورنرز، ان کے کیبنٹ کے ممبران اور دانشور پورے کا پورا دیکھیں گے، کیونکہ اسکیم یہ ہے کہ اس قسم کے پروگرام چلا کر اہل رشیا کے لیے موقع مہیا کیا جائے کہ وہ خود فیصلہ کریں، اور اسلام کی نمائندگی میں کسی تیل والے ملک کو نہیں بلایا، انہوں نے ہمیں عزیز کو بلایا جن کو وہ مسلمان ہی نہیں کہتے۔ اللہ کی تقدیر نہیں تو کیا بات تھی؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام سچا تھا، اور اس زمانے میں اس کی سچائی کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو چکے ہیں۔ تو آپ کن شکوں میں بیٹھے ہوئے ضرور ہوگا یہ ایسا انشاءاللہ۔ نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے دیکھیں پھر وہ آدمی جو بیٹھا ہوا تھا بات شروع ہونے کے بعد ہٹا یہاں سے، وہ کون سا آدمی ذرا نکال کے دکھائے مجھے۔ ہاں جی سمجھیے۔ جیسے یہ عرب اقوام ہے یا یہ رشین اس میں مسلمان ہیں، میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو خدا کا ہے جس کو توفیق دے دے، لیکن کوئی ایسا کوئی پیش گوئیوں میں ہے کہ اس عرب قوم کو پہلے توفیق ملے گی یا کہ رشین کو؟ نہیں، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ جی آپ کو علم میں آج مجھے بتانا۔